اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اب یہ پھر سیرہ کا واقعات آ رہے ہیں، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے، اور یہاں کی فتح جو ہے حضرت موسیٰ کے بعد ہے، لیکن اب یہاں پہ پھر ابھی وہ جو صحرائے تیہ میں جب بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ اب صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہو 7 لاکھ ہو کتنے افراد ہو پانی چاہیے تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو۔ فجر جو ہوتی ہے، فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، یہاں اناس سے کیا مراد ہے؟ ہر قبیلہ، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ، 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہی چیزیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ آ گیا۔ اب دیکھیے ان کی ناشکری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے بکتا گئے ہیں من و سلوہ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو۔ یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض، زمین کی روئیدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے، من بقلھا، اس کی ترکاریاں، وقثائھا، اور ککڑیاں، کھیرے اور ککڑیاں، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے۔ وفومھا، ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لہسن، اور سرائے کی زبان میں بھی اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی ہو تھوم، تھوم کہتے ہیں لہسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں اس سرائے کی زبان میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ تو تھوڑی سی شکل بدل کر وہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ وہ عدسھا، اور دال خاص طور پر مسور کی، وہ بصلھا، اور پیاز۔ اب جو چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مان رہی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا، بٹیرا ہے، اسے آگ کے اوپر ذرا سا تپایا اور کھایا، وہ ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے۔ اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے۔ لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہے، پیاز سے ہے، ترکاریوں سے ہے، ان تمام چیزوں سے، دال کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا وہ شے جو کمتر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے کہ جو بہتر ہے؟ من و سلوہ کہیں بہتر ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے۔ اہبطوا مصرا، اب یہ لفظ آ گیا اہبطوا۔ اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبطوا، یہاں اس کا ترجمہ صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ اہبطوا مصرا، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں،
فإن لكم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا ایپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them, the humiliation was heaped upon them. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی۔ تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو نعمتیں زمین بھی اگلتی، ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنا تمرد، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالا تر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپرزینٹیٹو ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے، مغضوب بھی مبغوض بھی۔ یہ کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 125 کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں، سیکورٹی کونسل اس کے پرماننٹ ممبر کا ویٹو ہے، اور نہ سیکورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ کسنمی پرسد کی بھیا کیستی، ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول، یہ ذلت اور مسکنت۔ ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے کشمیر، اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خوف نہیں تو کیا ہے، یہ مسکنت نہیں تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو، تو اگر شہر دوسرے کے قبضے میں ہے تو ہمت کرو، یا تخت یا تختہ، لیکن نہیں۔ آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہے کہ اتنے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن خوشترا باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے،
جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ بہرحال یہ داستانیں ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گیا۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اب آ گئی وہ آیت کہ جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے۔ ستارہ پرستی زیادہ تر ان کے ہاں تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کی کیا معنی ہے؟ صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی عمل کی ضرورت نہیں؟ جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامنے رکھو، پورے حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ 5واں رکوع، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے۔ اب فصاحت اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے کہ بار بار اس کو دہرایا نہ جائے، وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی، مقدر رہے گی، سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اس لیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانے جائیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا في أيامهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہر دور میں
जबकि अभी हजरत ईसा नहीं आए थे, तो जो भी यहूदी थे उस वक्त तक हजरत मूसा के मानने वाले, वो जो भी अल्लाह पर ईमान रखते थे और नेक अमल करते थे, आखिरत को मानते थे, उनकी निजात हो जाएगी। लेकिन हजरत ईसा के आने के बाद उनको नहीं माना, अब वो काफिर करार पाए। लेकिन अब हजरत ईसा के आने के बाद जब तक हुजूर नहीं आए, जो भी मानता है, लेकिन यह कि शर्त यही होगी कि अपने अपने जमाने में, असल में नफी जिस बात की जा रही है वो ये है कि ये ना समझो कि किसी गिरोह में होने से निजात होती है। निजात किसी गिरोह में होने की वजह से नहीं है, निजात की बुनियाद ईमान और अमल सालेह है। किसी रसूल पर ईमान लाना, अपने दौर के रसूल पर, वो तो लाजिम है, लेकिन यह है कि उस पर ईमान तो ले आए और वह अमल सालेह नहीं है तो निजात नहीं होगी। तो ये अपने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में हर उम्मत के लिए, वले कुल्ले उम्मतिन अजल, कुरान मजीद के मकाम पर आया है, हर उम्मत के लिए एक खास मुअय्यन मुद्दत है। उस मुअय्यना मुद्दत में अब जाहिर बात है जो लोग हुजूर की बेशत से पहले फौत हो गए, उन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी हुजूर पर ईमान लाने की। और ऐसे लोग थे, ऐसे मुवाहिदीन मक्के में मौजूद थे जो ये कहते थे काबे के पर्दे पकड़ पकड़ कर, ए अल्लाह हम सिर्फ तुझे पूजना चाहते हैं, सिर्फ तेरी बंदगी करना चाहते, लेकिन जानते नहीं कैसे करें। ये बात मौजूद थी और उनका इंतकाल भी हो गया। ये जैद, सईद इब्न जैद, सईद जो हजरत उमर के बहनोई थे और वो अशरा मुबशरा में से हैं, उनकी अहलिया हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब, इन दोनों के ईमान को अल्लाह ने जरिया बनाया हजरत उमर के ईमान का। और ये वालिद थे सईद के जैद, वो ये कहते हुए दुनिया से चले गए, हुजूर की अभी बेइज्जती नहीं हुई थी, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी बंदगी करना चाहता हूं, कैसे करूं ये नहीं जानता। इसी को ज़हन में रखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम जो मैंने कहा था, एक सलीमुल फितरत इंसान, सलीमुल अक्ल इंसान तौहीद तक पहुंच जाता है, आखिरत को पहचान लेता है। लेकिन अब क्या करूं? उस शरीयत के लिए, उन अहकाम के लिए वो दस्ते सवाल दराज करने पर मजबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसी सिरातल मुस्तकीम की दुआ का ये जवाब अब आएगा, शुरू होगा सूरह बकरा से। ये करो, ये न करो, ये फर्ज है, ये तुम पर लाजिम किया गया, ये चीज हराम की गई, वगैरह वगैरह। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन, और महजूफ अल्फाज फी अज़मिनतिहिम, अपने अपने जमाने में, या फी अय्यामिहिम, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, और जरा याद करो जबकि हमने तुमसे अहद लिया, कौल व करार लिया, और तुम्हारे ऊपर उठा दिया तूर को, पहाड़ को। जब तौरात दी गई तो उस वक्त एक कैफियत मौजज़ाना तौर पर ऐसी पैदा की गई, इनके ऊपर एक रोब डालने के लिए और खशियत कल्ब में पैदा करने के लिए कोहे तूर उठाकर मुअल्लक़ कर दिया गया। उस वक्त कहा गया खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, तो उस कौल व करार के वक्त एक मौजज़े की शक्ल ये हुई थी। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, पकड़ो इसको मजबूती के साथ जो हमने तुम्हें दिया है, इस किताब को, तौरात को, इस शरीयत को, इस अहकाम को। वज़्कुरू मा फ़ीहि, और याद रखो उसे जो कुछ के इसमें है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअद ज़ालिक, फिर तुमने रूगर्दानी की इसके बाद, उस मीसाक को तोड़ा, मीसाक अलस को तोड़ा था, और दूसरे ये मीसाक शरीयत जो तुमसे लिया गया उसको भी तोड़ा। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअद ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, फिर अगर अल्लाह का फजल तुम्हारे शामिल हाल न होता और उसकी रहमत तुम्हारी दस्तगीरी न करती रहती, बार बार तुम्हें मुआफ किया, तुम्हें मोहलत दी, तो अगर ये चीज न होती तो उसी वक्त से तुम खिसारा पाने वाले और तबाह होने वाले हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, तो तुम्हें खूब मालूम है तुम में से वो लोग जिन्होंने सब्त के कानून को तोड़ा, हद से तजावुज किया। ये वाकया तफसील के साथ सूरह आराफ में आएगा कि उनकी शरीयत में हफ्ते का रोज मुअय्यन कर दिया गया था, कोई दुनियावी काम नहीं होगा। आज भी
वो लोग जो है सब को जो भी प्रैक्टिसिंग ज्यूज हैं वो उसकी पाबंदी करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। लेकिन एक जमाने में एक खास उनका कबीला था कि जिसने एक बड़े ही शरई हीला ईजाद करके उस कानून की धज्जियां बखेरी। तो तफसील हम पढ़ेंगे सूरह आराफ में। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्त, तो तुम्हारे इल्म में है तुम्हारे वो लोग कि जिन्होंने सब्त के कानून के ज़िमन में खिलाफ वर्जी की। फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तो हमने कह दिया उनको कि हो जाओ जलील बंदर। उनकी शक्लें बस कर दी गई, उन्हें बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, फिर हमने इस वाक़े को या उस बस्ती को एक बना दिया मिसाल, लोगों के लिए उनकी इबरत के सामान बना दिया, उनके लिए भी जो सामने मौजूद थे उस जमाने के लोग और उनके लिए भी जो बाद में आने वाले थे। वह मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और इसे एक नसीहत, एक सबक आमोजी की बात बना दिया अहले तक़वा के लिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, और याद करो जबकि मूसा ने अपनी कौम से कहा यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़िबा करो। ये वाकया मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम ये आयात तेजी से पढ़ लेंगे। बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया, आमीर नामी, और कातिल का पता नहीं चल रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के जरिए से हुक्म दिया कि एक गाय को ज़िबा करो और उसके जिस्म के एक टुकड़े से इस मुर्दे को छुओ, वो जी उठेगा और वो बता देगा मेरा कातिल कौन है। अब देखिए ये मौजूदात की शक्ल है जो बार बार आ रहे हैं और साबिक इस उम्मत के अंदर मौजूदात का आपको बहुत अमल दखल मिलेगा। इसमें एक तो यह कि गाय को ज़िबा करना, वो गाय के तकद्दुस का जो उनके दिल में ज़हन में था, तो ज़िबा करने से उसके ऊपर भी गोया कि एक तलवार चलाई गई और फिर उन्हें दिखा भी दिया गया कि एक आदमी जिंदा भी हो सकता है। बात से बादुल मौत का भी एक नक्शा दिखा दिया गया उन्हें। लेकिन इन्हें जब यह हुक्म मिला और उनके दिलों के अंदर वो बछड़े की और गाय की तकदीस जो है वो पिली हुई थी, अब इन्होंने सवाल करके किसी तरीके से बचने के लिए मीन मेख निकाली, कैसी गाय हो, क्या रंग हो, किस तरह की हो, किस उम्र की हो। फिर आखिर यह कि जब हर तरफ से घेराव उनका हो गया और सब चीजें जो है उनके सामने वाज़ेह कर दी गई, तब उन्होंने यूं समझिए चारों नाचार बादिल नाखास्ता उस हुक्म पर अमल किया। बस अब तर्जुमा कर लीजिए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, और याद करो जबकि मूसा ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें कि गाय को ज़िबह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोई ठट्ठा कर रहे, मजाक उड़ा रहे, ये क्या बात आप कह रहे हैं। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, कि मैं इन दीन के मामलात के अंदर इस्तेज़ा और तबस्सुर को शामिल कर दूं। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, अब उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पर वाज़ेह कर दे कि वो कैसी हो। क़ाल इन्नहु यक़ूल, हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जो ना बूढ़ी हो ना बिल्कुल बछिया हो, अवानुन बैन ज़ालिक, इनके बैन बैन हो। फफलू मा तुमरून, तो अब कर गुजरो जो तुम्हें हुक्म दिया गया। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, अब उन्होंने फिर कहा जरा एक दफा और दुआ कीजिए अपने रब से, वो हमें बता दे उसका रंग कैसा होना चाहिए। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जर्द रंग, शोख रंग, शोख जर्द रंग की, चमकीली, जो देखने वालों को खूब अच्छी लगे, पसंद आए, दिल में खुब जाने वाली। अब जो ज्यादा से ज्यादा उनके यहां मुकद्दस समझे जाते थे गाय, रफ्ता रफ्ता सवाल करके अगर पहले ही हुक्म पर वो कर देते तो किसी भी गाय को ज़िबा कर देते। लेकिन यहां घेराव उनका हो रहा है कि जिसकी तकद्दुस का उनके ज़हन में ज्यादा से ज्यादा तासुर है उसी को वाज़ेह किया जाए। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, फिर उन्होंने कहा जरा अल्लाह से दुआ कीजिए और वो हमें यह बताए कि वो कैसी हो। इन्नल बक़रत शाबह आ गएगा, यकीनन हम कुछ शुबे में पड़ गए हैं, ये गाय का मामला मुश्तबा हो गया है हम पर। क़ाल इन्नहु यक़ूल, फरमाया अल्लाह फरमाता है इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स, वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए
کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو، تسیر الارض، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں ہل چلانے میں کام میں لی جائے، ولا تصدر حبس، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے، مسلمتن، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے، قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، باذل ناخواش تھا۔ اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے، جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے یہاں، تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَیُرِیکُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے ضرور بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔